الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ آل عمران کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی توام سورہ ہے، یعنی قرآن مجید میں مضمون کے لحاظ سے صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ تو بقرہ اور آل عمران یہ ایک جوڑا ہے، ایک پیر ہے۔ بقرہ میں اہل کتاب پر اتمام حجت ہوا ہے، آل عمران میں بھی اہل کتاب پر اتمام حجت ہوا ہے۔ بقرہ میں بھی اس اتمام حجت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت دی ہے اور اس طرح اہل ایمان کی تطہیر کی ہے، یعنی اہل ایمان کے دل و دماغ کو پاکیزہ بنانے کے لیے جو ہدایات دینا مقصود تھی وہ دی ہیں، اور اس وقت مسلمانوں کی جماعت میں جو لوگ شامل ہو گئے تھے ان کو الگ الگ کیا ہے۔ ان دونوں مقاصد کے لیے لفظ تطہیر، لفظ تزکیہ استعمال ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی یہی ہے، لیکن دونوں میں ایک فرق یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر یہود نمایاں ہیں اور اس میں نصارہ نمایاں ہے، یعنی جو چیز ان کو توام بناتی ہے وہ یہ ہے۔ نصارہ کے مباحث اس میں بہت آپ کو ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کا معاملہ کیا ہوا، یہود نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کے بارے میں اللہ کا قانون کیا ہے، اس لحاظ سے یہود جو کچھ سیدنا مسیح کے ساتھ کر رہے تھے وہ بھی زیر بحث آ گیا ہے، اور نصارہ ان کے بارے میں یا مسیحی ان کے بارے میں جس غلط فہمی میں مبتلا تھے وہ بھی زیر بحث آ گئی ہے۔ تو دونوں چیزیں اس میں زیر بحث آئی ہیں۔ اگر آپ ان صورتوں کو دیکھیں اور اس کے بعد جو دو صورتیں آ رہی ہیں النساء اور مائدہ، ان کو دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ ان دونوں صورتوں میں تطہیر اور تزکیے کا مضمون بہت نمایاں ہو گیا ہے، اور یہ ٹھیک دو حصوں میں تقسیم ہے۔ یعنی پہلے حصے میں اہل کتاب پر اتمام حجت ہوگا جیسے سورہ بقرہ میں ہے، یہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ اس کے بعد بتدریج مضمون کا رخ ایمان والوں کی طرف مڑنا شروع ہوگا، اور پھر تطہیر اور تزکیے کا موضوع زیر بحث آ جائے گا۔ اگر آپ بحثیت مجموعی دیکھیں تو یہ دونوں ہی چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں اصل موضوع ہوتی ہیں۔ یعنی ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی طرف پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے، وہ مشرکین عرب بھی ہو سکتے ہیں، وہ اہل کتاب بھی ہو سکتے ہیں، پھر اہل کتاب میں سے یہود بھی ہو سکتے ہیں، نصارہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ان پر اللہ کی حجت پوری کی جا رہی ہے، وہ مخاطب ہے اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی بعثت کے بعد تمہاری ذمہ داریاں کیا تھی، تمہیں کیا کرنا تھا۔ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں پھر رخ ان کی جانب مڑ جاتا ہے، اور ان کے لیے قرآن مجید اپنا اصل میسج بیان کرتا ہے۔ وہ میسج کیا ہے؟ تطہیر، تزکیہ، پاکیزگی علم و اخلاق، اس کی تعلیم دینا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس وقت ان کی جماعت میں جو خرابیاں موجود ہیں ان کو الگ کر کے اس نتیجے تک پہنچا دیتا ہے کہ اس وقت چونکہ اللہ تعالیٰ کی دینونت اور جزا و سزا برپا ہونی ہے، وہ جزا و سزا جو قیامت میں برپا ہونے والی ہے چھوٹے پیمانے پر وہ اسی دنیا میں برپا ہوگی، لہٰذا یہ ضروری ہو گیا ہے کہ یہاں بھی اہل ایمان کو، منافقین کو، منکرین کو بالکل الگ الگ کر دیا جائے تاکہ اللہ ان کے بارے میں اپنا فیصلہ سنا دے۔ تو یہ پورے قرآن مجید میں اصل میں یہی چیزیں ہیں جو زیر بحث آتی ہیں۔ اسلوب بدل جاتے ہیں، انداز بدل جاتے ہیں، مباحث کی ترتیب بدل جاتی ہے، نئے نئے پہلو اس میں آ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اصول کے لحاظ دیکھیں تو یہی مضمون ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا الف لام میم، یہ سورہ الف لام میم ہے۔ میں یہ بات سورہ بقرہ کی ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ حروف مقطعات در حقیقت صورتوں کے نام ہیں۔ محقق علماء ان کے بارے میں ہمیشہ سے یہی رائے رکھتے رہے ہیں کہ یہ صورتوں کے نام ہیں۔ صورتوں کے یہ نام کس اسلوب پر رکھے گئے ہیں اس کی وضاحت میں لوگ بہت سی باتیں کہتے ہیں۔ ایک تو سادہ سی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کا کوئی نام رکھ دیتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہے، یہ چیز کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ آپ زمین کو زمین کہتے ہیں، کبھی خیال بھی نہیں کرتے کہ زمین کا نام زمین کیوں رکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ عربی زبان میں اس کو ارض کہہ دیتے ہیں، اس کے بارے میں بھی کبھی خیال نہیں ہوتا۔ تو سورہ کا نام جب ایک رکھ دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی علامت کو بنیاد بنا کے نام رکھ دیا گیا۔ جیسے مثال کے طور پر بقرہ جو سورہ کا نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا نہیں ہے، صحابہ کرام نے یہ نام اس کو دے دیا۔ کس اصول پر دے دیا؟ عربوں کا مذاق یہی ہے، یعنی سورہ میں جو مضمون ہے اس کے لحاظ سے نام نہیں ہے، اس میں ایک گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ بیان ہو گیا ہے۔ تو پہلے لوگوں نے اس طرح کہنا شروع کیا کہ وہ سورہ التی ذکرت فیہ البقرہ، جس میں بقرہ کا ذکر آیا ہے، اور بعد میں یہ پورا جملہ ختم ہو گیا اور لوگوں نے بقرہ کہنا شروع کر دیا۔ اب یہ آل عمرانی کو دیکھ لیجئے، یعنی ایک جگہ آل عمران کا ذکر آ گیا اس میں، یہ نہیں ہے کہ آل عمران کوئی موضوع ہے اس سورہ کا۔ تو عربوں کا ذوق یہی ہے کہ اس میں کسی علامت کی بنیاد پر نام دے دیے جاتے ہیں۔ تو یہ سورہ کا نام ہے،
اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا نام ایک ہی ہے، یہ اس بات پہ بھی دلالت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مشترک صورتیں ہیں، ایک ہی مضمون کو دو پہلوؤں سے بیان کر رہی ہیں۔ تو عام صورتیں جیسے میں نے عرض کیا ایک جوڑا اور ایک پیئر ہے، اور اس طریقے سے یہ ایک ہی مضمون کو دو پہلوؤں سے الگ الگ طریقے سے واضح کرتی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس میں مختلف محققین کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ان ناموں کی کوئی وجہ معلوم ہو، وجہ تسمیہ کیا ہے، یہ نام کیوں رکھے گئے ہیں، الف کس چیز کی نمائندگی کرتا ہے، لام کس چیز کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو بالعموم جو باتیں اس کے بارے میں کہی جاتی ہیں وہ تو زیادہ تر قیاسات ہیں، لیکن بر صغیر کے ایک جلیل القدر عالم نے اس معاملے میں جو نظریہ پیش کیا ہے وہ بہت قرین قیاس نظریہ ہے، اور وہ زبان پر مبنی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اصل میں عربی زبان کے حروف ہجا ہیں، الفابیٹس ہیں، اور عربی زبان کے جو حروف ہجا یا الفابیٹس یا حروف تہجی ہیں یہ اصل میں ہبریو سے، عبرانی سے آئے ہیں، اور عبرانی زبان میں یہ ہر ایک کو معلوم ہے، لسانیات کے ماہرین جانتے ہیں کہ وہ اشیاء کے نام تھے، یعنی جس صورت میں وہ لکھے جاتے تھے ایک تصویر بنا دی جاتی تھی، وہ کوئی نہ کوئی چیز ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر اونٹ کی ایک علامت بنا دی جاتی تھی، تو اونٹ کو جمل کہتے ہیں عبرانی زبان میں، تو اس سے جیم کی ایک صورت بن گئی۔ اس کی ایک بڑی نمایاں مثال قرآن مجید میں سورہ نون ہے۔ نون اب بھی عربی زبان میں مچھلی کو کہتے ہیں، اور نون کا لفظ لکھا اس طریقے سے جاتا تھا جیسے مچھلی ہوتی ہے، تو مچھلی کی تصویر بنا دی جاتی تھی۔ تو یہ چیزوں کے نام ہیں۔ تو اس طرح جس طرح بقرہ کا نام صحابہ کرام نے رکھ لیا، اس سورہ میں بھی جو کوئی نمایاں چیزیں آئی ہیں، کیونکہ الف کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ پانی کی لہر کو بھی اور اسی طریقے سے گائے کے سر کو بھی عام طور پر علامت کے طور پر ایک طرح سے نمایاں کرتا تھا۔ اسی طرح لام کے بارے میں، میم کے بارے میں بھی یہ لسانیات کے ماہرین بیان کرتے ہیں۔ آپ کوئی بھی زبان کی کتاب اٹھائیں گے تو اس میں الفابیٹس کے معنی آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ نام ہے، ان پر ابھی پوری تحقیق نہیں ہوئی، اور اس میں مناسبتیں کیا ہیں سورہ کے اندر ہے۔ جیسے بقرہ کے بارے میں ہم جب بقرہ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو وہاں وہ گائے کا ذکر آ جاتا ہے، تو اس طرح یہ جن علامتوں کو بیان کرتے ہیں وہ سورہ میں کس طریقے سے ہیں، اس میں ابھی بہت سا کام کرنا باقی ہے۔ تاہم یہ بہت قرین قیاس نظریہ ہے، ایک عام قرآن مجید کے پڑھنے والے کی حیثیت سے یہ ایک اچھی تحقیق ہے، اور اس تحقیق پر توجہ دی جا سکتی ہے، ورنہ سورہ کا نام ہے، معنی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جیسے بقرہ کے نام کا یا آل عمران کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، زندہ اور سب کو قائم رکھنے والا۔ اس میں لفظ قیوم استعمال ہوا ہے، اس کے معنی ہے وہ ہستی جو خود اپنے بل پر قائم اور دوسروں کو قائم رکھنے والی ہو۔ یہ صفت اور اس سے پہلے حی، زندہ جس کے معنی ہے، یہ صفت استعمال ہوئی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو قرآن مجید نے یہ دو صفات استعمال کر کے حی اور قیوم، یعنی زندہ اور سب کو قائم رکھنے والا، یہ دو صفتیں استعمال کر کے ان سب معبودوں کی نفی کر دی ہے جو نہ زندہ ہیں، نہ دوسرے کو زندگی دے سکتے ہیں، نہ اپنے بل پر قائم ہیں، نہ کسی کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح تمہید اٹھائی ہے کہ اللہ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، زندہ اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے یہ کتاب تم پر قول فیصل کے ساتھ اتاری ہے۔ یہ قرآن مجید اپنی خاص صفت بیان کرتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ یہ کتاب بالحق اتری ہے، قول فیصل کے طور پر اتری ہے، کبھی قول فصل کی تعبیر اختیار کرتا ہے، کبھی فرقان کی تعبیر اختیار کرتا ہے کہ حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی کتاب بن کر اتری ہے، کبھی میزان کی تعبیر اختیار کرتا ہے کہ یہ ایک طرح کی ترازو ہے جس میں تم صحیح اور غلط کو تول کر الگ کر سکتے ہو، کسوٹی ہے جس پر کھرے اور کھوٹے کو پرکھ سکتے ہو۔ تو اس لحاظ سے قرآن مجید اپنے ان ناموں سے اور اپنے اس تعارف سے یہ بتا دیتا ہے کہ اب دین کے معاملے میں یہی آخری فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا قول فیصل ہے، یہ وہ آخری حق ہے کہ جس کی بنیاد پر اب ہر چیز کے حق و باطل کا فیصلہ ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے گویا ایک ایسی کتاب اتار دی ہے کہ جو ہمارے پاس معیار بھی ہے، کسوٹی بھی ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز بھی ہے، قول فیصل بھی ہے۔ دین کے معاملے میں جو جس کو کہنا ہے، جو بات بھی کرنی ہے، اگر خدا کی طرف نسبت کر کے کر رہا ہے تو وہ قرآن مجید پر پرکھ کر دیکھی جائے گی، اللہ نے اس کو اس حیثیت سے اتارا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے یہ کتاب تم پر قول فیصل کے ساتھ اتاری ہے، مصدقا لما بین یدیہ، ان پیشین گوئیوں کی تصدیق میں جو اس سے پہلے موجود ہے۔ یعنی یہ کوئی اجنبی کتاب نہیں ہے، بغیر تعارف کے نہیں آ گئی، بلکہ ٹھیک ان پیشین گوئیوں کے مطابق آئی ہے
جو اس سے پہلے موجود تھیں، تورات میں موجود تھیں، انجیل میں موجود تھیں، زبور میں موجود تھیں، انبیاء علیہ السلام کے صحیفوں میں موجود تھی، یہ اصل میں ان پیشین گوئیوں کی تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے۔ یہ خاص پہلو ہے، قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جب اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ کا کلام لے کر آتے ہیں تو وہ پہلے سے ایک متعارف شخصیت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ پہلے نبیوں کے ذریعے سے ان کی پیشین گوئی کی جاتی ہے، ان کے بارے میں اطلاع دی جاتی ہے، لوگ ان کے منتظر ہوتے ہیں، ان کے لیے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں اور ٹھیک پیشین گوئیوں کا مصداق بن کے آتے ہیں۔ اس میں خاص طور پر چونکہ اب روئے سخن اہل کتاب کی طرف ہے تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے تمہیدی میں کہ تمہاری اپنی کتابوں کی یہ تصدیق کر رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر قرآن نے کوئی پیشین گوئی کی ہے اور وہ آج پوری ہوتی ہے تو یہ قرآن کی تصدیق ہے، تو یہ قرآن مجید جب ٹھیک ان پیشین گوئیوں کے مطابق آ گیا جو تورات اور انجیل میں موجود تھیں تو اس طرح اس نے ان کی بھی تصدیق کر دی کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، ان پیشین گوئیوں کی تصدیق میں جو اس سے پہلے موجود ہے، اور تورات و انجیل کو بھی اس سے پہلے اللہ ہی نے اتارا، من قبل ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اب یہ فرقان، اب یہ حق و باطل کی کسوٹی یہ بھی اللہ ہی نے اتاری ہے۔ یہ گویا تمہید میں بتایا کہ وہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، اور چونکہ زندہ اور حی اور قیوم ہے، کائنات کا نظم چلا رہا ہے، کائنات سے بے تعلق نہیں ہو سکتا، اس نے تمہاری ہدایت کا سامان کیا ہے، اور یہ کتاب ایک قول فیصل کے طور پر اتاری ہے، آج پہلی کتاب نہیں اتاری، یہ بھی ان پیشین گوئیوں کا مصداق بن کر آئی ہے جو اس سے پہلے تورات و انجیل میں تھی۔ تورات و انجیل بھی اسی نے اتاری، وہ بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی تھی، یہ فرقان بھی اسی نے اتارا ہے، اور اس طریقے سے حق کو باطل سے بالکل الگ کر کے واضح کر دیا ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے منکر ہو کر رہیں گے، جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے ایک سخت عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست ہے، وہ اس طرح کے لوگوں سے انتقام لینے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ والذی یصورکم فی الارحام، وہی تو ہے جو ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بناتا ہے، کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی خدا لوگوں کا معبود ہے، حی اور قیوم ہے، اس لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو امتحان کے لیے دنیا میں بھیجے اور پھر حق و باطل کے لیے ان کی رہنمائی نہ فرمائے، چنانچہ اس نے لوگوں کو اختلافات کی تاریکی سے نکالنے کے لیے اپنی کتابوں کی صورت میں یہ روشنی نازل کرتی ہے۔ اب یہ بتایا کہ جب وہ پروردگار لوگوں کی سرکشی بھی دیکھ رہا ہے، ان کا معبود بھی وہی ہے، ان سے انتقام لینے کی قدرت بھی رکھتا ہے، اور ایک حکیم ہستی ہے، اور اس حیثیت سے اس کی حکمت کا تقاضا بھی ہے کہ اس طرح کے مجرموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے، تو ضروری تھا کہ وہ بدلہ لینے والا ہو۔ وہ اگر ایسا نہ کرے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یا تو انہیں دیکھ نہیں رہا، یا تنہا وہی معبود نہیں ہے، یا دنیا کے بعض معاملات اس نے دوسروں کے سپرد کر دیے ہیں، یا بے بس ہے کہ اس طرح کے مجرموں کو پکڑنے کی قدرت نہیں رکھتا، یا کھلنڈرا ہے کہ خیر و شر کو ایک ہی جگہ رکھ کر ان کا تماشا دیکھ رہا ہے۔ اور جب وہ یہ سب نہیں ہے، ایک حکیم خداوند ہے، وہ زبردست بھی ہے، تو پھر وہ عزیز و حکیم اور وہ حی و قیوم، اس کی صفات کا تقاضا یہی ہے کہ وہ یہ کتاب اتارے، چنانچہ اس نے یہ کتاب اتار دی ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، یعنی وہ پروردگار جو عزیز ہے، جو حکیم ہے، جو حی اور یہ قیوم ہے، جس کی صفات کا یہی تقاضا تھا کہ وہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا سامان کرے اور لوگوں پر حجت تمام کر کے منکروں کو سزا دے، اس نے یہ کتاب تم پر اتاری ہے۔ اس کتاب میں منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، اس کتاب میں آیتیں محکم بھی ہیں جو اس کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور ان کے علاوہ کچھ دوسری متشابہات بھی ہیں۔ لفظ محکم جو ہے وہ یہاں متشابہ کے مقابل میں استعمال ہوا ہے، یعنی وہ آیتیں جن میں ایسے حقائق بیان کیے گئے ہیں جنہیں سمجھنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یعنی آیت کے جو معنی ہیں ان میں کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن وہ ایسی حقیقت کو بیان کرتی ہیں کہ جن کو سمجھنا انسان کے لیے اس دنیا میں ممکن نہیں ہوتا۔
اس کے علم و عقل سے وہ ماورا نہیں ہوتی، ان کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت اس کی فطرت میں ودیت ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ چیزیں تو انسان کے لیے محکم ہونی چاہیے، یعنی جن کو انسان جانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، ان کے اندر بھی پہنچ جاتا ہے۔ قرآن مجید کی زیادہ تر آیتیں وہی ہیں، لیکن وہ آیتیں کہ جن آیتوں کے اندر عالم نادیدہ کے حقائق بیان کیے گئے ہیں، آخرت کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، جنت دوزخ کا بیان ہے، وہ آیتیں ہیں کہ جن آیتوں میں تشبیہ کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں چونکہ اہل کتاب کی طرف رخ موڑنا ہے، تو پہلے کچھ حقائق ہیں جن کی تمہید باندھ دی ہے، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ محکم آیتیں تو وہ آیتیں ہیں کہ جن کے اوپر اس کتاب کا انحصار ہے، ہن ام الکتاب، وہی کتاب کی بنیاد ہے۔ ان کے اندر تمہیں شریعت دی جائے گی، اللہ کا تعارف کرایا جائے گا، تمہیں آخرت کی یاد دہانی کرائی جائے گی، تمہارے سامنے دین کے حقائق رکھے جائیں گے، ان میں کوئی ابہام نہیں ہے، ان کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہے، ان کے مصداق اور ان کے آخری نتائج کو تم جان سکتے ہو۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس قرآن مجید نے اس نادیدہ عالم کی خبر بھی دینی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عالم کے بارے میں بھی بتانا ہے، فرشتوں کے عالم کے بارے میں بھی بتانا ہے، اسی طریقے سے آخرت کے بارے میں بھی بتانا ہے۔ یہ وہ عالم ہے کہ جو ابھی انسان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، اور بعض ایسے حقائق جو خود انسانی زندگی کی ابتدا سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں بھی یہی صورت پیش آ جاتی ہے کہ وہ انسان کے سامنے آج اس صورت میں موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر انسان کی پیدائش کا جو معاملہ اس وقت ہے وہ تناسل کے ذریعے سے ہے، اس کو ہر انسان جان سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ پہلے انسان کس طرح وجود میں آیا، یہ تو بدیہی سی چیز ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے مرحلے میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہو۔ اب اس کو قرآن جب بیان کرے گا تو وہ آپ کے موجودہ عالم سے ماورا ایک چیز ہو جائے گی جس کو ہم سمجھتے ہیں۔ اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں ان کے لیے قرآن مجید تشبیہ کا طریقہ اختیار کرتا ہے، اس کو آیات متشابہات کہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے معنی کے لحاظ سے، اپنے مفہوم کے لحاظ سے کوئی مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں جس طرح کہ عام لوگوں نے اس کو سمجھا ہے۔ قرآن مجید نے آگے اس کو مزید واضح کیا ہے، اس میں کچھ گزارشات پیش کروں گا، لیکن یہاں جو بات کہی گئی ہے اس کو سمجھ لیجئے اجمال میں کہ لفظ محکم یہاں متشابہ کے مقابل میں استعمال ہوا ہے۔ محکم سے مراد وہ آیتیں ہیں جن میں ایسے حقائق بیان کیے گئے ہیں جنہیں سمجھنا انسان کے لیے ممکن ہے، جو اس کے علم و عقل سے ماورا نہیں ہے، جن کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت اس کی فطرت میں ودیت ہے۔ قرآن کی زیادہ تر آیتیں یہی ہیں، قرآن مجید میں یہی باتیں بیان کی گئی ہیں، اور قرآن کی ہدایت کا مدار بھی یہی آیتیں ہیں۔ ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ ہن ام الکتاب، یہ اصل میں ام الکتاب ہے، یعنی کتاب کی اصل بنیاد یہ ہے۔ ایک کتاب کے پڑھنے والے کو توجہ اپنی اس پر مرکوز رکھنی چاہیے۔ کتاب کا اصلی پیغام یہ ہے، کتاب نازل ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے ہوئی ہے، وَأُخَرُ متشابہات، ان کے علاوہ کچھ دوسری متشابہات بھی ہیں۔ یہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ جب اللہ تعالیٰ آخرت کی نعمتوں نقمتوں میں سے کسی نعمت یا نقمت کا بیان کرتے ہیں تو تمثیل اور تشبیہ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے صفات بیان کرنے ہیں، افعال بیان کرنے ہیں، ہمارے علم اور مشاہدے سے ماورا اس کے کسی عالم کو بیان کرنا ہے، یعنی فرشتے کس دنیا میں رہتے ہیں، کیسے کام کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ تمثیلی اسلوب میں بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم میں اپنی روح پھونک دی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ سیدنا مسیح علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہو گئے، جنت جہنم کے احوال مقامات میں بے شمار چیزیں ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جن کے لیے ابھی الفاظ وجود میں نہیں آئے، یہ ایک دوسری دنیا ہے، انہیں تمثیل اور تشبیہ کے اسلوب ہی میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی نادیدہ عالم کے حقائق جب ہم بھی بیان کرتے ہیں، دنیا کے ادب میں کبھی بھی بیان کیے جاتے ہیں تو اسی طرح بیان کیے جاتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا کہ آج سے 2 صدی پہلے اگر کوئی آدمی پیدا ہو اور یہ جو کچھ اب وجود میں آ گیا ہے سائنس کے اکتشافات کے نتیجے میں اس کو بیان کرے، یعنی ظاہر ہے کہ اس وقت تو وہ الفاظ ہی وجود میں نہیں آئے۔ ٹیلی ویژن وجود میں آئے گا تو لفظ وجود میں آئے گا، اس کا مصداق وجود میں آئے گا، تو وہ کیا کرے گا؟ اس وقت موجود چیزوں سے تشبیہ دے کے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کریں، یعنی ایسے چراغ جلیں گے جن میں تیل نہیں ڈالنا پڑے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے ایک تصور تو سامنے آتا ہے اور اس جملے کے معنی میں بھی کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن وہ چیز جب تک سامنے نہیں آئے گی اس وقت تک اس کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ تو یہ آیات ہیں جن کو قرآن مجید متشابہات کہتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے علاوہ کچھ دوسری آیات متشابہات بھی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اب انسانوں کی 2 قسمیں ہیں۔ اگر آیات کی 2 قسمیں ہیں تو انسانوں کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ انسان ہوتے ہیں کہ ان سے آپ بات کریں، ان کے ساتھ آپ مکالمہ کریں، ان کو آپ کوئی بات بتانا چاہیں، وہ جو آپ کا مدعا ہے کلام کا، جو آپ کا کلام کا منشا ہے، جو چیز آپ بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ ساری توجہ اس پر رکھتے ہیں، یعنی ان کی بحث گفتگو اسی پر ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ جو بات بیان کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے بارے میں، اس کے حقائق پر آپ کے ساتھ مکالمہ کریں گے۔ اور ایک یہ ہے کہ آدمی بعض اوقات بات سمجھنا نہیں چاہتا اور گریز اور فرار کے راستے اختیار کرنا چاہتا ہے،
تو جملے کو پکڑ لے گا. کوئی ایسی بات جس کا کوئی ضمنی بحث سے تعلق ہے اس کو موضوع بنا لے گا. تو قرآن مجید نے فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جن کے دل پھرے ہوئے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ ان میں سے ہمیشہ متشابہات کے در پہ ہوتے ہیں. یعنی گویا جو بات بیان کی وہ یہ بات بیان کی کہ آیتیں محکم بھی ہیں اور وہی کتاب کی بنیاد ہے. کتاب نازل انہی کے لیے ہوئی ہے، وہی حقائق ہیں کہ جو تم نے دنیا میں سمجھنے بھی ہیں اور جن کے مطابق عمل بھی کرنا ہے. لیکن چونکہ اس میں ایک نادیدہ عالم کو زیر بحث آنا ہے، مجبوری ہے، اس وجہ سے وہاں تشابہ کا اسلوب اختیار کیا ہے، تشبیہ اور تمثیل کا انداز اختیار کیا ہے. تو آیات متشابہات بھی ہیں. جن لوگوں کو حقیقت پانی ہے ان کے لیے یہ بس ہے، یہ کافی ہے کہ اس دنیا میں جزا و سزا ہونی ہے اور میرے اعمال کا نتیجہ نکلنا ہے. لیکن جن کو اس سے آگے کی بات کرنی ہے وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو بعد میں بحث کریں گے جزا و سزا کی، یہ بتائیے کہ جنت میں درخت کیسے ہوں گے. تو یہ اصل میں وہ چیز ہے جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا کہ جن کے دل پھرے ہوئے ہیں وہ یہ کرتے ہیں. یہ بات یہاں بڑی اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ آیات متشابہات کے بارے میں ہرگز قرآن مجید یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو آپ سمجھ نہیں سکتے. یعنی ایک آیت کا مدعا کیا ہے، مطلب کیا ہے، وہ بالکل واضح ہوگا، لیکن اس کا مصداق کیا ہے، کس صورت میں سامنے آ جائے گی. اس کی بہت اچھی مثال سورہ یوسف میں ہے. سیدنا یوسف اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ میں نے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو اپنے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا. یہ جملہ عربی زبان کا سادہ جملہ ہے، یہ میں نے ترجمہ کر دیا، آپ بھی سمجھ گئے کیا دیکھا انہوں نے. لیکن اس خواب کی تعبیر کیا تھی، یعنی حقیقت کیا تھی، یہ تمثیل کس چیز کو بیان کر رہی تھی، وہ ان کی سمجھ میں بھی اس وقت تک نہیں آ سکتی تھی جب تک کہ اس کا مصداق سامنے نہ آ جائے. اس کی ایک بہت اچھی مثال کہ کس طریقے سے ہمارے سامنے بعض تمثیلات آتی ہیں، خود ہمارے خواب ہیں. یعنی خوابوں میں بھی چیزیں اسی طرح ممثل کر دی جاتی ہیں، اسی لیے ان کی تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے. ورنہ جو واقعہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو تو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی جو بات بیان ہو رہی ہوتی ہے. سیدہ عائشہ کا ایک بڑا مشہور خواب ہے جو حدیث کی کتابوں میں بیان ہوا ہے. انہوں نے دیکھا کہ وہ سوئی ہوئی ہیں اور خواب دیکھ رہی ہیں کہ ان کے دامن میں 3 چاند آسمان سے اترے ہیں اور وہ ان کی جھولی میں گر پڑے ہیں. تو یہ خواب دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی اور انہوں نے اپنے والد سیدنا ابو بکر کو ایک موقع پر یہ بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیا سمجھی ہو اس کا مطلب؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے ہاں اولاد ہوگی. اب یہ بھی بڑی قرین قیاس بات ہے اگر آپ غور کریں کہ میری جھولی میں 3 چاند ڈال دیے گئے ہیں. تو یہ انہوں نے خواب دیکھا اور خواب دیکھ کر اس کی ایک تعبیر بھی اپنے ذہن میں سوچی. سیدنا ابو بکر صدیق خاموش ہو گئے، کوئی تبصرہ نہیں کیا انہوں نے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ان کو وہاں دفن کیا گیا ان کے حجرے میں. تو انہوں نے کہا کہ تمہارا پہلا چاند تمہاری جھولی میں اتر گیا. یعنی یہ بات ان کے ہاں گویا بالکل ایک مختلف تعبیر رکھتی تھی. ان کا خیال یہ تھا کہ اس حجرے میں ہم تینوں دفن ہوں گے اور یہ انہوں نے دیکھا ہے. اب یہ دیکھیے کہ جو الفاظ ہیں ان الفاظ میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن ایک معنی یہ نکل رہے تھے، دوسرے معنی وہ نکل رہے تھے، کیونکہ وہ چیز ابھی سامنے نہیں آئی تھی. تو اس چیز کو قرآن مجید آیات متشابہات میں بیان کرتا ہے، تشبیہ اور تمثیل کے انداز میں بیان کرتا ہے. اور ان کو تشبیہ اور تمثیل کے انداز ہی میں بیان کیا جا سکتا ہے، ان کا کوئی اور طریقہ ہو نہیں سکتا ان کو بیان کرنے کا. ایک چیز ابھی سامنے نہیں آئی، الفاظ وجود میں نہیں آئے. ہماری زبان کی یہ مجبوری ہے کہ اس میں یا تو تصور وجود میں آئے گا یا الفاظ وجود میں آئیں گے. یعنی اس کی چیز وجود میں آئے گی، اس کے بغیر لفظ نہیں وجود میں آ سکتا. یعنی الفاظ پیدا ہی اس وقت ہوتے ہیں یا تو ہم کسی چیز کا کوئی تصور قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا وہ ایک مادی حقیقت کے طور پر ہمارے سامنے آ جاتی ہے. تو چاند، سورج، ستارے ان کو آپ دیکھتے ہیں، لیکن یہ جن چیزوں پر دلالت کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی تعبیریں وہ بعض اوقات ہمارے سامنے نہیں ہوتی. تو آیات متشابہات کا مطلب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ باتیں جس بنیادی حقیقت سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہیں وہ بجائے خود واضح ہوتی ہے، مبرہن ہوتی ہے. جتنا سمجھنا عقل کے لیے ضروری ہے وہ اس کو پوری طرح سمجھ لیتی ہے، لیکن چونکہ اس کا تعلق ایک نادیدہ عالم سے ہوتا ہے اس وجہ سے قرآن اس کو تشبیہ اور تمثیل کے انداز میں پیش کرتا ہے تاکہ جو شخص علم کا سچا طالب ہے وہ بقدر استعداد اس سے فائدہ اٹھا لے. اور ان کی اصل صورت کیا ہوگی، جنت اصلاً کیسے وجود میں آئے گی، اس میں کیا نعمتیں حقیقت میں ہوں گی، اس معاملے کو علم الہی کے حوالے کر دے. خدا کی صفات و افعال کا معاملہ بھی یہی ہے، آخرت کی نعمتوں اور اس کے اعلام کا معاملہ بھی یہی ہے.
یعنی ہماری سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ آخرت ہوگی، قیامت ہوگی، جزا ہوگی، سزا ہوگی، جنت کی بھی ایک تصویر آ جاتی ہے، لیکن حقیقت تو اسی وقت معلوم ہوگی جب وہ بالکل آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔ تو ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ ہمیشہ انہی چیزوں کی پیروی کرتے ہیں جو متشابہات ہیں۔ اور پھر بتایا کہ اس کا باعث کیا چیز بنتی ہے، ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ۔ دو طرح کے لوگ پھر ہوتے ہیں، یعنی جس طریقے سے وہاں یہ کہا کہ جن کے دل صاف ہوتے ہیں، اصل بات سمجھنا چاہتے ہیں، وہ ہمیشہ محکمات کی پیروی کریں گے۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، جن کے دل پھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ متشابہات کے در پہ ہوں گے۔ یہ وہاں بھی دو لوگ تھے۔ اب یہ بتایا کہ جو متشابہات کے در پہ ہوتے ہیں ان کے بھی دو مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو کوئی فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، یعنی ان کی نیت خراب ہوتی ہے، اندر سے غلط راستے پر پڑ گئے ہوتے ہیں، تو ان کے پیش نظر یہ چیز ہوتی ہے۔ آپ اگر یہود کی بیماری کا مطالعہ کریں بائبل میں بھی اور یہاں بھی، تو یہ ان کی خاص صفت ہے، ابتغاء الفتنہ۔ اور دوسرے یہ کہ انسان کے اندر ایک فطری تجسس ہے، وہ بعض اوقات حدود سے بڑھ جاتا ہے، ابتغاء تاویل، یعنی آدمی کسی چیز کی حقیقت کو جاننے کے در پہ ہو جاتا ہے۔ تو دونوں چیزیں باعث بنتی ہیں، اور یہ دونوں چیزیں جب باعث بنتی ہیں تو پھر لوگ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، وہ چاہتے ہیں کہ اس کی حقیقت معلوم کریں، درا حالے کہ ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ بات ٹھیک ہے، اس لیے کہ جو چیز بھی ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، یہ جو سائنس نے عالم تخلیق کیا ہے، جو نئی تہذیب وجود میں آئی ہے، اس کی عمارتیں اور اس کے کرشمے اور اس میں اڑنے والے جہاز اور اس میں خلا میں پہنچ جانے والی بے شمار شٹل، یہ سب چیزیں جتنی ہیں، یہ جب تک ہمارے سامنے نہیں آ گئیں اس وقت تک ہم اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ اس وقت بھی اس کو جانتا تھا۔ اب اللہ بھی اگر بیان کرنا چاہتا آج سے 2 صدی پہلے یا 3 صدی پہلے، تو وہ بھی تشبیہ کا طریقہ اختیار کرتا، اس لیے کہ ہماری زبان میں اس کے لیے الفاظ نہیں۔ تو فرمایا کہ ان کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اس کے برخلاف جنہیں اس علم میں رسوخ ہوتا ہے، یعنی جو متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے، جن کے دلوں میں ٹیڑھ نہیں ہوتی، یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بہی، ہم نے یہ مان لیا، ہم نے اس حقیقت کا اعتراف کر لیا۔ وہ کبھی ان کی حقیقت جاننے کے درپے نہیں ہوتے، اور کہتے ہیں کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو وہی سمجھتے ہیں جنہیں اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے۔ اس میں جو لفظ زیغ استعمال ہوا ہے عربی زبان میں، جس کا ترجمہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے یا جن کے دل پھرے ہوئے ہوتے ہیں، یہ لفظ بیک وقت 2 مفہوموں کا حامل ہے۔ ایک کجی اور دوسرے کسی چیز کا نیچے گر جانا، یعنی کوئی چیز کھڑی تھی، جب وہ جھک گئی، گرنے کے قریب ہو گئی، تو یہ حالت رسوخ کی حالت کے برعکس ہے، یعنی ایک تو یہ نا محکم طور پر ایک چیز جمی ہوئی ہے۔ تو یہاں قرآن مجید نے 2 گروہ کر دیے، ایک راسخون فی العلم ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے پیش کردہ حقائق کے علم میں رسوخ رکھتے ہیں، وہ صحیح جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں اور صحیح جگہ سے بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ جن کے ہاں زیغ ہوتا ہے، ٹیڑھ ہوتی ہے، جن کے دل پھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ زیغ ویسے تو جتنی بھی لوگ گمراہ ہیں دنیا میں ان کی عام بیماری ہے، لیکن اہل کتاب اس مرض میں زیادہ شدت کے ساتھ مبتلا رہے ہیں۔ یہود کی تاریخ آپ پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شروع ہی سے اس بیماری میں ان میں بہت زیادہ افزونی ہوتی رہی، اور ان کے زیغ کا یہ پہلو بہت ہی سنگین ہے کہ پیغمبروں کی موجودگی میں بھی وہ اسی طرح کے معاملات کرتے رہے۔ چنانچہ جگہ جگہ آپ کو ان کی تاریخ میں جو کچھ ہمارے پاس بائبل میں محفوظ ہے، اس کی بہت سی علامتیں مل جائیں گی۔ اسی طریقے سے میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ یہود فتنہ پیدا کرنے سے زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، اور نصارہ متشابہ آیات کی حقیقت جاننے کی۔ یہ گمراہیاں ویسے تو دنیا کی سب قوموں میں مشترک ہیں، اس وجہ سے قرآن نے اسلوب عام ہی رکھا ہے، لیکن یہ بات یہود و نصارہ کے بارے میں قرآن کے مطالعے سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اس کی سب سے بڑی علامت وہی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے نا کہ بیماری تو زیغ کی اور متشابہات کے پیچھے پڑنے کی اور اس طرح کے معاملات کرنے کی اور بھی بہت جگہوں پائی جاتی ہوگی، لیکن اس کی نمایاں ترین مثال آپ کے سامنے یہود میں یا نصارہ میں آپ کو مل جائے گی۔ اچھا، پھر یہ کہ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے جو غلطی کا باعث بنا ہے، وہ لفظ ہے تاویل، یعنی ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
ہمارے ہاں چونکہ تعویل کا لفظ بعد کے زمانوں میں تفسیر اور شرح اور کسی چیز کے معنی کو سمجھنے کے معنی میں استعمال ہونے لگ گیا، در حالانکہ قرآن کی عربی میں یہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے لوگوں نے اس سے یہ مطلب نکال لیا کہ وہ آیتیں اپنے معنی اور مدعا کے لحاظ سے واضح نہیں ہوتی۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا، وہ اپنے معنی اور مدعا کے لحاظ سے بالکل واضح ہوتی ہیں، یعنی ان کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، ان کی حقیقت کیا ہے اس کو جاننا انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہی لفظ سیدنا یوسف کے خواب کے بارے میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، وہاں پر بھی یہی بات انہوں نے کہی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں اپنے والد کو، جس وقت وہ خواب کا مصداق سامنے آ گیا، یعنی وہ منظر سامنے آ گیا کہ ان کے دربار میں ان کے والد بھی آئے اور بھائی بھی آئے اور سب کے سب ان کی تعظیم میں جھک گئے، تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یا ابت ھذا تاویل رؤیا من قبل قد جاء ربی حقا، پروردگار یہ ہے میرے خواب کی حقیقت۔ میرے والد کو کہا، والد یہ ہے ابا جان میرے خواب کی حقیقت، میرے پروردگار نے اس کو بالکل سچ کر دکھایا ہے۔ اور یہ وہ خواب تھا کہ جو دیکھا اس صورت میں گیا تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند جھک رہے ہیں۔ تو یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ تعویل کا لفظ جو اس میں استعمال ہوا ہے اس آیت میں، وہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ اس کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، نہ کہ اس کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ معنی تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جنت میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، یا جنت میں درخت ہوں گے، یا اس میں باغ ہوں گے، یا اس میں حوریں ہوں گی، تو یہ سب باتیں سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے وہ جب سامنے آئے گی تو اسی وقت ہم اس کو جان سکیں گے۔ تو یہ حقائق ہیں جن کو بیان فرمایا، اور ان حقائق کو بیان کرنے کے بعد یہ کہا کہ جو لوگ ان حقیقتوں کو سمجھ لیتے ہیں اور وہ صاحب بصیرت ہوتے ہیں، جنہیں اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگار تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد تو اب ہمارے دل نہ پھیر، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، اس میں کوئی شک نہیں کہ تو ہی سب کچھ عطا فرمانے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، پروردگار اس میں کوئی شک نہیں کہ تو ایک ایسے دن لوگوں کو جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے وعدوں کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا، وہ جو کہتا ہے اس کو پورا کر دیتا ہے، اور جس چیز کو بیان کرتا ہے وہ اسی صورت میں سامنے آ جاتی ہے۔ یہ یقین، یہ ایمان، اور یہی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حقیقی تعلق ہے جو آدمی کو ہر ہرزہ گردی سے بچا لیتا ہے اور ٹھیک جادہ مستقیم پر پابر جا رکھتا ہے۔ اس کو آخر میں بیان کر دیا کہ وہ لوگ جن کو علم میں رسوخ حاصل ہے، جو حقیقت تک پہنچنے میں ٹھیک راستہ اختیار کرتے ہیں، جن کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے دل کی ٹیڑھ کے اپنے آپ کو حوالے کر دیں، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور کرتے ہیں، ان کے معنی کو سمجھتے ہیں، ان کی حقیقت کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اور ہر موقع پر یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اب ہدایت تو نے دے دی، بات سمجھ میں آ گئی، تو اس ہدایت میں ادنا درجے کا کوئی انحراف پیدا نہ ہو۔ قرآن مجید کی بنیادی حقیقتوں کو جب آدمی سمجھ لیتا ہے، خدا کو مان لیا، آخرت کو مان لیا، اللہ پر سچا ایمان بھی حاصل کر لیا، اب وہ قرآن پڑھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی موقع پر کسی آیت کا مصداق سمجھنے میں، اس کا پس منظر سمجھنے میں کوئی دقت پیش آ رہی ہو، تو یہ موقع ہیں کہ جن موقعوں کے اوپر اگر دل میں ٹیڑھ نہ ہو، آدمی حق کا سچا طالب ہو، وہ صحیح جگہ کے اوپر اپنی توجہات کو مرکوز رکھے، تو آہستہ آہستہ وہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، اور جس دائرے میں اور جس درجے میں سمجھ میں آنی چاہیے اس پر وہ اکتفا کر لیتا ہے اور باقی معاملات کو اللہ کے سپرد کر لیتا ہے۔ اس لیے یہ دعا کے الفاظ ہیں کہ ہدایت دینے کے بعد دلوں میں پروردگار کوئی ٹیڑھ پیدا نہ ہو، اپنی رحمت سے جو کچھ عنایت فرمانا ہے اس ہدایت میں سے عنایت فرما، اور اپنی رحمت نازل کر، اور تو رحمت نازل کرنے والا ہے اور تو سب کچھ دینے والا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ایک ایسا دن آئے گا جس دن سب لوگ اکٹھے کر لیے جائیں گے، اس دن کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، تو نے اس کا وعدہ کیا ہے اور تو وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے، یہ سورہ الف لام میم ہے، اللہ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، زندہ اور سب کو قائم رکھنے والا ہے، لوگوں کو امتحان میں ڈال کر وہ ان کی ہدایت سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا تھا، لہذا اس نے یہ کتاب تم پر قول فیصل کے ساتھ اتاری ہے، ان پیشین گوئیوں کی تصدیق میں جو اس سے پہلے موجود ہیں، اور تورات و انجیل کو بھی اس سے پہلے اسی نے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اتارا تھا، اور اب یہ فرقان بھی اسی نے اتارا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اور جو لوگ جانتے بوجھتے اللہ کی آیتوں کے منکر ہوں ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست ہے، وہ اس طرح کے لوگوں سے انتقام لینے والا ہے، اس لیے کہ زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے،
وہی تو ہے جو ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بنا دیتا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری ہے جس میں آیتیں محکم بھی ہیں جو اس کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور ان کے علاوہ کچھ دوسری متشابہات بھی ہیں۔ سو جن کے دل پھرے ہوئے ہیں وہ ان میں سے ہمیشہ متشابہات کے درپے ہوتے ہیں، اس لیے کہ فتنہ پیدا کریں اور اس لیے کہ ان کی حقیقت معلوم کریں، درا حال ہے کہ ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے برخلاف جنہیں اس علم میں رسوخ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں مانتے ہیں، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو وہی سمجھتے ہیں جنہیں اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں پروردگار تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے، تو اس کے بعد اب تو ہمارے دل نہ پھیر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، لا ریب تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک ایسے دن میں جمع کر کے رہے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر